فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 34واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور 27واں عنوان کنٹینیو کریں گے اور صفحہ نمبر 230۔ پچھلے مطالعے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ ماہر طبیعیات آئنسٹائن نے 20ویں صدی میں مادے کو توانائی میں تبدیل کرنے کے قانون کے ذریعے اس بات کی نشاندہی کی کہ 1 کلو گرام مادہ مکمل طور پر توانائی میں تبدیل ہو جائے تو کائنات فنا نہیں ہوگی۔ اب جو ہے باقاعدہ آغاز شروع کرتے ہیں اگلے پیرا سے ہم اپنے مطالعے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست 1955 میں ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا تھا، اس کی کمیت کے 1000 حصوں میں سے 19 حصے توانائی میں تبدیل ہوئے تھے جبکہ باقی ضائع ہو گئے تھے۔ ہائیڈروجنی بموں میں مادے کے توانائی میں تبدیل ہونے کے اندازے کے بارے میں ہمیں اطلاع نہیں، اور وہ حکومتیں جن کے پاس یہ بم ہیں اور انہوں نے ان پر تجربات کیے ہیں، ان کے بقول اس راز کو افشا نہیں کیا کہ بم کی کتنی مقدار کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ان کا کتنا حصہ ضائع ہوتا ہے۔ اس بارے میں ان حکومتوں کی خاموشی کی وجہ دفاعی رازوں کی حفاظت ہے۔ آئنسٹائن کے اس قانون کے باوجود کہ اگر 1 کلو گرام مادہ مکمل طور پر توانائی میں تبدیل ہو جائے تو زمین نیست و نابود نہیں ہوگی، لیکن بہرحال جب امریکی سائنسدان 1944 میں ایٹمی تجربہ کرنا چاہتے تھے تو اس بلڈنگ میں موجود سائنسدان اس بات سے گھبرا گئے تھے کہ کرۂ ارض فنا ہو جائے گا۔ آج بھی جب فزکس میں مادہ اور ضد مادہ کی بحث سامنے آتی ہے تو ماہرین طبیعیات کہتے ہیں کہ مادہ اور ضد مادہ کا ٹکراؤ دونوں کو مکمل طور پر توانائی میں تبدیل کر دے گا۔ ان سائنسدانوں کے بقول 1 کلو گرام مادے کے 1 کلو گرام ضد مادہ میں تبدیل ہونے سے اس قدر توانائی وجود میں آئے گی کہ کرۂ ارض تباہ ہو کر گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ چونکہ اس گیس کی حرارت بہت زیادہ ہوگی لہٰذا یہ سورج تک پھیل جائے گی، لیکن پروفیسر اولفن جو سویڈن کے لوون یونیورسٹی میں فزکس کے استاد ہیں، اس نظریے کے مخالف ہیں۔ ان کے بقول آئندہ بنی نوع انسان کی توانائی کا منبع نہ تو یورینیم کا برقی کارخانوں میں استعمال ہے اور نہ دریاؤں اور سمندروں سے ہائیڈروجن حاصل کر کے اس کا استعمال ہے، بلکہ بنی نوع انسان آئندہ مادہ اور ضد مادہ کے تصادم کے ذریعے توانائی حاصل کر لے گا اور 100 کلو گرام مادہ اور ضد مادہ یعنی 50 کلو گرام مادہ اور 50 کلو گرام ضد مادہ تمام دنیا میں انسان کی توانائی کی سالانہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ابھی تک مادہ اور ضد مادہ کو آپس میں ٹکرایا نہیں گیا، جس سے یہ معلوم ہو سکتا کہ کیا چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن پروفیسر اولفن کی تھیوری کے مطابق توانائی کے علاوہ کوئی ایسی چیز وجود میں آئے گی جو ماحول کو آلودہ کرے۔ پروفیسر اولفن نے
اس توانائی کو جو مادہ اور ضد مادہ کے تصادم کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے میٹرجی کا نام دیا ہے۔ جیسا کہ عام توانائی کو انرجی کہا جاتا ہے، اس سائنسدانی نظریے کے مطابق اگر آدھا کلو گرام مادہ آدھا کلو گرام ضد مادہ کے ساتھ تصادم کرے تو 1 ارب درجہ حرارت وجود میں آئے گا، اور دنیا میں کوئی ایسا منبع یا ذریعہ نہیں ہے جو اتنی حرارت پیدا کر سکے۔ علم نجوم کے ماہرین کے بقول سورج کے مرکز کا درجہ حرارت 10 ملین درجے ہے۔ کیا بنی نوع انسان اتنی زیادہ حرارت کو کنٹرول کرکے اپنے کام میں لا سکتا ہے؟ پروفیسر اولفن کہتا ہے، ہاں، مادہ اور ضد مادہ کے نامکمل دھماکے سے درجہ حرارت میں کمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ نامکمل دھماکے سے اس کی مراد ایٹمی بموں کا دھماکہ ہے، جس میں مادے کا صرف تھوڑا سا حصہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے جبکہ باقی حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مادہ اور ضد مادہ میں تصادم کے موضوع کو جو چیز تھیوری کی حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتی وہ اس کا اقتصادی پہلو ہے، کیونکہ لوونگ یونیورسٹی کے پروفیسر اولفن کے نظریے کے مطابق مادہ اور ضد مادہ کے آپس میں ٹکرانے اور توانائی پیدا کرنے پر 10 سے 15 ارب ڈالر خرچ آتا ہے، اور آج کوئی حکومت یا ادارہ 10 سے 15 ارب خرچ کرکے مادہ اور ضد مادہ کے دھماکے کا تجربہ کرنے پر تیار نہیں ہے تاکہ پروفیسر اولفن کی اصطلاح کے مطابق میٹرجی وجود میں آئے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اگر مادہ اور ضد مادہ کے تصادم کا تجربہ کر لیا جائے تو مادہ اور ضد مادہ کے دھماکے سے میٹرجی کا حصول آسان ہو جائے گا۔ جس طرح ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام عناصر میں سے یورینیم کا انتخاب کیا گیا تھا، اس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ مادہ اور ضد مادہ کے دھماکے سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہیلیم کے عنصر سے استفادہ کیا جائے گا، کیونکہ روسی ماہرین طبیعیات نے ہیلیم کا ضد مادہ حاصل کیا ہے اور روس میں ہیلیم کے مادے اور ضد مادے کے دھماکے کی ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس بارے میں مزید بحث فضول ہے۔ سامعین، یہاں سے ہمارا 28واں عنوان شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے ستاروں کی روشنی پر گفتگو۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ علمی بحثوں میں سے کوئی ایسی بحث نہیں جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے اظہار خیال نہ فرمایا ہو۔ آپ کے بعض نظریات جو اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں آپ کے علمی کمال کی دلیل ہے۔ آپ کے منجمد نظریات، منجملہ یا منجمد نظریات میں سے ستاروں کے بارے میں آپ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو ستارے ہم رات کو آسمان پر دیکھتے ہیں ان میں سے ایسے ستارے بھی ہیں جو اس قدر نورانی ہیں کہ سورج کی روشنی ان کے مقابلے میں ہیج ہو جاتی ہے۔ ستاروں کے متعلق بنی نوع انسان کی محدود معلومات امام جعفر صادق اور ان کے بعد آنے والے دور سے لے کر اب تک اس حقیقت کو سمجھنے میں رکاوٹ بنی رہیں۔ اس زمانے میں انسان کا خیال تھا کہ جو کچھ امام جعفر صادق نے ستاروں کے متعلق کہا ہے وہ عقل سے بعید اور ناقابل قبول ہے۔ یہ بات محال نظر آتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نورانی نقطے جنہیں ستاروں کا نام دیا جاتا ہے اس قدر روشن ہوں کہ سورج ان کے سامنے بے نور نظر آئے۔ آج جبکہ امام جعفر صادق کو گزرے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جو کچھ اس عظیم انسان نے کہا صحیح ہے، اور دنیا میں ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی کے سامنے ہمارا سورج بے نور نظر آتا ہے۔ یہ روشن ستارے کوارٹز کے نام سے موسوم ہیں۔ ان میں سے بعض کا زمین سے فاصلہ 9000 ملین نوری سال ہے، اور آج دن و رات میں ریڈیو ٹیلیسکوپ کی آنکھ تک پہنچنے والی شعاعیں
9,000 ملین سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد زمین تک پہنچتی ہیں۔ ہم نے یہاں پر دن و رات کہا ہے، ممکن ہے یہ خیال کیا جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے کیونکہ ستارے تو صرف رات کو نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ زمانہ گیا جب انسان کے پاس ریڈیو ٹیلیسکوپ تھی، جبکہ آج 300 میٹر قطر کی ٹیلیسکوپ پورٹوریکو میں موجود ہے۔ اس کی مدد سے دن میں بھی ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض کوارٹز نامی ستاروں کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے 10,000 ارب گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر ہم نے نہ غلطی کی ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ ستاروں کی روشنی ناپنے کے لیے ہمارے پاس پیمائش کی واحد اکائی ہمارے سورج کی روشنی ہے۔ بعض کوارٹز ستارے اس قدر روشن ہیں کہ ان کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے 10,000 ارب گنا زیادہ ہے، لہٰذا کسی مبالغہ آرائی کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سورج کوارٹز ستارے کے مقابلے میں ایک بجھا ہوا چراغ ہے۔ اس کو اچھی طرح تصور میں لانے کے لیے ایک کا ہندسہ ڈالیں اور اس کے دائیں جانب 16 صفر لگا دیں۔ یہ ستارے، جن میں سے پہلا ستارہ 1963 میں دریافت ہوا اور اب تک ان میں سے 200 سے زیادہ دریافت ہو چکے ہیں، اب سائنسدان ایک ایسی ریڈیو ٹیلیسکوپ بنانے میں لگے ہوئے ہیں جس کا عرض 30 کلومیٹر عرض والی دوربین کے برابر ہو۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 30 کلومیٹر 30,000 میٹر عرض والی دوربین کی مانند ہو، نہ کہ خود وہ 30 کلومیٹر عرض رکھتی ہو، کیونکہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کے لیے کوئی ایسی دوربین نہیں بنائی جا سکی جس کا عرض 30 کلومیٹر 30,000 میٹر ہو۔ اس عظیم ریڈیو ٹیلیسکوپ کی سائنسدانوں نے منصوبہ بندی اس طرح کی ہے کہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کے اینٹینا کی کچھ تعداد کو ایک علاقے میں انگریزی کے وائی یا فرانسیسی کے ایکویک کی شکل میں اس طرح لگایا جائے کہ اس وائی یا ایکویک کی تینوں شاخوں میں سے ہر ایک 21 کلومیٹر ہو اور یہ اینٹینا کی پنٹری پر رکھے جائیں تاکہ ان کو مرضی سے ادھر ادھر حرکت دے کر معین فاصلے پر کھڑا کیا جا سکے۔ ان اینٹیناز کا مجموعی رقبہ جو 21 کلومیٹر ہوگا، اس کی قوت ریڈیو ٹیلیسکوپ کے نظارہ کرنے کی قوت کے مساوی ہوگی۔ پھر اس عظیم ریڈیو ٹیلیسکوپ کو کوارٹز کے دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ ان کے ذریعے اچھی طرح اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ نجومیوں نے 18ویں صدی عیسوی کے بعد آہستہ آہستہ عادت بنا لی تھی کہ کائنات میں دریافت ہونے والے بڑے بڑے اور روشن ستاروں کے بارے میں حیرت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ پھر جب 1963 میں پہلا کوارٹز دریافت ہوا تو ماہرین فلکیات کی عقل دنگ رہ گئی تھی، اور جب انہوں نے دور دراز ایک کوارٹز پر تحقیق کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے آنکھ لگائی تو انہوں نے اپنے سر کو اپنے 2 ہاتھوں سے پکڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عقل ان کے سر سے اڑ جائے اور وہ دیوانے ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، 2 دور دراز موجود کوارٹز زمین سے 9 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، جبکہ آئن اسٹائن کا کہنا ہے کہ کائنات کا قطر 3 ارب نوری سال سے زیادہ نہیں ہے۔ فضائی وسعت جسے روشنی 9,000 ملین سال میں طے کرتی ہے، اس کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ روشنی ہر سال 9,500 ارب کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس طرح میز کوارٹز اور زمین کا درمیانی فاصلہ اس طرح ہمیں
کورس اور زمین کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لیے 9,500 ارب کلومیٹر کو 9 ارب سال سے ضرب دینا چاہیے۔ یہ فاصلہ جس کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس سے بھی حیران کن چیز کورس کی روشنی ہے جس نے سائنسدانوں کی عقل مبہوت کر دی ہے۔ یہ روشنی جو سورج کی روشنی کے 10,000 ارب گنا برابر ہے، اور سائنسدان ابھی تک اس بات کا کھوج نہیں لگا سکے کہ وہ کون سی توانائی ہے جو اس روشنی کو وجود میں لاتی ہے۔ پروفیسر اولفن کا کہنا ہے کہ کائنات میں مادہ اور ضد مادہ کے دھماکوں کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو اس قدر توانائی پیدا کر سکے۔ وہ تجربے جس کی تمہید روس میں باندھی جا رہی ہے، اگر عملی صورت میں سامنے آ جائیں اور ہیلیم اور ضد ہیلیم کا دھماکہ ہو تو نہ صرف یہ کہ توانائی کا ایک بیش بہا منبع بنی نوع انسان کے ہاتھ لگے گا، بلکہ ممکن ہے کہ کورس کی توانائی انرجی کا منبع بھی معلوم ہو جائے۔ شاید آپ یہ پوچھیں کہ روس میں عنصر ایلیمنٹ اور ضد عنصر اینٹی ایلیمنٹ دھماکہ نہیں کیا جاتا اور ہیلیم اور ضد ہیلیم کو ہی کیوں اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ضد ہیلیم اینٹی ہیلیم بآسانی دستیاب ہے، جبکہ آکسیجن یا ہائیڈروجن کا اینٹی عنصر دستیاب نہیں۔ آج جب امریکہ میں پہلے ایٹمی دھماکے کے تجربے کو 29 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک یورینیم اور پلوٹونیم جسے یورینیم سے حاصل کرتے ہیں اور ہائیڈروجن ہی کو ایٹمی دھماکوں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہائیڈروجن میں کسی دوسرے عنصر کے ایٹموں کے ادغام کے ذریعے توانائی حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ یورینیم اور پلوٹونیم کی طرح اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ سب سے زیادہ پائے جانے والے عناصر میں لوہا بھی ہے، لیکن ابھی تک لوہے کے ایٹموں کا دھماکہ نہیں کیا جا سکا، اس کے باوجود کہ تھیوری کے لحاظ سے لوہے اور تانبے وغیرہ کے ایٹموں کا دھماکہ بھی ممکن ہے، لیکن ابھی تک کسی ایٹمی طاقت نے ان دھاتوں کے ایٹموں کے دھماکے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ پس ہیلیم اور ضد ہیلیم کے دھماکے کی وجہ ضد ہیلیم کی فراہمی ہے۔ ریڈیو ٹیلی اسکوپ نہ صرف دور دراز کی شعاعوں کو ریکارڈ کرتا ہے بلکہ خلا میں موجود مالیکیولز تک بھی اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اب تک اس عظیم کائنات میں تقریباً 30 قسم کے مالیکیول دریافت ہوئے ہیں، جن کا کچھ حصہ مشہور تیزابوں اور پروٹین کے خام مال پر مشتمل ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانداروں کی ساخت میں استعمال ہونے والے خام مال کے خلیوں پر مشتمل ہے۔ ان مالیکیولز کی ہماری زمین پر موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان سمیت تمام جانداروں کو اس روئے زمین پر موجودگی ایک معمولی بات ہے، کوئی استثنائی بات نہیں۔ آج ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں زمین میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، کیونکہ زمین ایک انتہائی گرم سیارہ تھی، لہٰذا اس میں کسی زندہ وجود کا پایا جانا محال تھا۔ لیکن جو ہی زمین ٹھنڈی ہوئی اور کائنات میں پائے جانے والے زندہ جراثیم زمین پر پہنچنے لگے تو وہ نابود نہیں ہوئے اور ان سے جاندار خلیے وجود میں آئے، خصوصاً 5 مالیکیول جن کا نام یوراسل ہے، یعنی کوآنین، ٹیمین، اوہنین اور سٹرین، جن سے زمین میں مشہور تیزاب اور پروٹین بنی۔ پھر ان حیوانوں کے خلیوں کے لیے جن میں انسانی خلیے بھی شامل ہیں، اور اس علمی دریافت کے ضمن میں ہم ریڈیو ٹیلی اسکوپس کے ممنون احسان ہیں۔
فلکی دوربین کے ذریعے انسان آج تک ستاروں کا مشاہدہ کرتا تھا اور ستاروں میں پائے جانے والے عناصر کو دریافت کرتا تھا۔ اس طرح ستارے کے درجہ حرارت کو بھی اخذ کر لیتا تھا، لیکن انسان اس بے کراں خلا میں موجود مالیکیولز کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا۔ یہ مالیکیولز، جن کا کچھ حصہ زندگی کی تولید کرنے والے مالیکیولز پر مشتمل ہے، ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے دریافت ہو چکے ہیں، کیونکہ آج ہمیں معلوم ہے کہ زندگی زمین پر کوئی کمیاب وجود نہیں، لہٰذا ہم ان دوسرے سیاروں پر بھی زندگی کی موجودگی کے امیدوار ہو سکتے ہیں، جن کی کیفیت کرۂ ارض جیسی ہے، اور شاید وہ معیار زندگی کے لحاظ سے ہزاروں ملین سال ہم پر سبقت رکھتے ہوں۔ چونکہ وہ اس کائنات میں ہم سے ہزاروں ملین سال پہلے وجود میں آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ مسائل بھی حل کر دیے ہوں گے جنہیں ہم ابھی تک حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اگرچہ زیادہ وقت زندہ رہنا ہی زیادہ علم رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بنی نوع انسان نے تقریباً اس زمین پر 2 ملین سال گزارے ہیں، لیکن اس کے علم کا آغاز صرف 10-15 ہزار سال پہلے ہوا ہے۔ بہرکیف آج چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صرف ہم ہی اس کائنات کے شاہد نہیں، اور شاید ایسے کئی اربوں دوسرے سیارے موجود ہوں جن میں بے شمار جاندار اور باہوش مخلوقات پائی جاتی ہوں، جن کے علوم اور تجربات سے ہم استفادہ کر سکیں۔ موجودہ زمانے میں ہمارے پاس ریڈیو ٹیلیسکوپس ہی دوسرے سیاروں کے ساتھ رابطے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بعض ستاروں کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ سورج ان کے سامنے ماند ہے۔ آج ہم آپ کے فرمان کی تائید کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سورج ان ستاروں کے سامنے ایک بجھا ہوا چراغ ہے، اور آپ کی سوچ اور فکر میں وسعت اور گہرائی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران اس حقیقت کو پا لیا تھا جس سے ہم آج مطلع ہو سکے ہیں۔ یہ کوارٹز، جن سے بعض زمین سے 9000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، کیا یہ کائنات کی ابتدا میں واقع ہیں یا کائنات کے وسط یا آخر میں؟ ہمارا سورج ان کوارٹز کے سامنے ایک بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، جبکہ سورج ہمارے 24 گھنٹوں کے دوران زمین اور دوسرے سیاروں کو حرارت اور روشنی پہنچانے کے لیے 400 ارب ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا ہے، اور مزید 10 ارب سال تک یہ اسی طرح جلتا رہے گا۔ جب ہمارے سورج کی عمر اتنی لمبی ہے تو ہم اندازاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوارٹز کی عمر کتنی ہوگی۔ ہم ایک نہایت ہی سادہ تخمینے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوارٹز جو زمین سے 9000 ملین نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، ان کی عمر 1000 ارب سال سے زیادہ ہے۔ چونکہ اس کائنات میں ہمارے سورج کی مانند ایک دوسرے سورج بھی موجود ہیں جو 10 ارب سال بعد بجھ جائیں گے، تو ناگزیر علم و عقل کے حکم کے تحت اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ دوسری دنیایں بھی موجود ہیں۔ اگرچہ ہمارے فلکیات کے ماہرین ایسٹرونامسٹ کی نظر میں بعض ستارے نہیں بجھے اور نہ ہی ناپید ہوئے، پھر بھی 2 یا 2 سے زیادہ سورجوں کے درمیان پائے جانے والے طول کے فرق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ صرف ایک ہی دنیا نہیں بلکہ ہماری دنیا کے علاوہ بھی دنیایں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق نے دنیایں صرف ایک یا 2 ہی نہیں بلکہ متعدد دنیایں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، دنیایں صرف ایک یا 2 ہی نہیں بلکہ متعدد دنیایں موجود ہیں۔ آپ کا یہ فرمان آج ناقابل تردید طور پر ثابت ہو چکا ہے۔
ہمارے نظام شمسی کی مانند ہزاروں دنیایں مٹ جاتی ہیں لیکن کوارز باقی رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے نظریے کے مطابق یہ متعدد دنیایں دو گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں، ایک کا نام عالم اکبر اور دوسرے کا نام عالم اصغر ہے۔ ہمارا خیال ہے چونکہ عوالم اکبر اور عوالم اصغر موجود ہیں لہٰذا عوالم اوسط بھی ضرور موجود ہوں گے، لیکن امام جعفر صادق نے عوالم اوسط کا نام ہی نہیں لیا بلکہ صرف عوالم اکبر اور عوالم اصغر کا نام لیا ہے، کیونکہ عوالم میں سے ضرور ایک عالم بڑا اور دوسرا چھوٹا ہوگا۔ جب آپ سے عوالم اکبر اور عوالم اصغر کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کی تعداد سے مطلع نہیں ہے اور کسی طرح بھی عوالم کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا علم امام جعفر صادق کے اس فرمان کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ علم فلکیات جب ترقی کرتا جاتا ہے ماہرین کہکشاؤں اور سورج کی تعداد سورجوں کی تعداد سے زیادہ آگاہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ کہکشاؤں اور سورجوں کی تعداد کے بارے میں ان کا پہلا تصور غلط تھا اور کائنات کے سورجوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ارشمیدس نے 3 صدی قبل مسیح میں ذرات کی تعداد کے بارے میں بتائی تھی۔ ارشمیدس نے کہا تھا کہ اگر ہم 10 کے ہندسے کو 63 بار اسی 10 کے ہندسے سے ضرب دیں تو کائنات میں پائے جانے والے ذرات کی تعداد کا پتہ چل سکتا ہے۔ ارشمیدس کے نظریے کے مطابق ذرہ مادے کا چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس ذرے کو ناقابل تقسیم کہا جاتا تھا۔ لنگٹن ایک انگریز ماہر طبیعیات جو 1994 میں پیدا ہوا، اس نے کہا کہ اگر 10 کے عدد کو 88 مرتبہ اسی 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کائنات میں ایٹموں کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے۔ جس دن سامعین یہاں پہ نام مس پرنٹ ہے، بالکل ہی نام نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی نہیں ہے جو میں اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کروں، بالکل ہی مس پرنٹ ہوا ہوا ہے اور آگے اور کہیں ہے بھی نہیں یہ نام، تو ڈیش کہہ سکتی ہوں اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس دن ڈیش نے کائنات کے ایٹموں کا ریاضی کے فارمولے سے حساب لگایا تو فلکیات کے ماہرین معتقد تھے کہ کہکشاں کی لنگٹن اور 1 ملین ہے۔ اور اس وقت تک فلکی دوربین جو کوہ پالومر کی رصدگاہ پر نصب ہے اور جس نے 2000 ملین نوری سال کے فاصلے پر واقع دنیا کو ماہرین فلکیات کی آنکھوں تک پہنچایا ہے، ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح اس زمانے میں ریڈیو ٹیلیسکوپ بھی ایجاد نہ ہوا تھا۔ اگر آج لنگٹن زندہ ہوتا اور ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے کوارز کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کائنات میں ایٹموں کی تعداد شمار کرنے کے لیے اس نے جو فارمولہ دیا تھا اس پر نظر ثانی کرتا، کیونکہ 1900 میں ماہرین فزکس اور فلکیات کا کائنات کے بارے میں جو تصور تھا اگر اس کا موازنہ آج کے تصور سے کیا جائے تو ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تصور کو دوسرے تصور سے وہ نسبت ہے جو پانی کی ایک پیالی کو ایک سمندر سے ہے۔
کورس کی دریافت کے بعد فلکیات کے ماہرین کو یہ نظریہ ہاتھ آیا کہ تمام وہ کہکشائیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ جہان کی سرحدوں سے باہر واقع سیارے ہیں، اور جہان کی سرحد ان مذکورہ کورس سے شروع ہوتی ہے، جن میں سے بعض کا زمین سے 9000 ملین نوری سال کا فاصلہ ہے۔ بنابراین چونکہ ہمارے ریڈیو ٹیلیسکوپ نے 1000 ملین نوری سال سے زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جو کچھ کورس سے آگے یا اوپر واقع ہے ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نظریے کے مطابق 1,00,000 ملین کہکشائیں، جن میں سے ہر ایک 10,000 ملین سورج کی حامل ہے، انسانی ٹیلیسکوپ کی آنکھ اور ریڈیو ٹیلیسکوپ کی ان تک رسائی ہے۔ وہاں تک اصلی دنیا نہیں بلکہ کائنات کی سرحد کے باہر بکھرے ہوئے نہایت ہی قلیل سیارے ہیں۔ اصلی کائنات تو کورسوں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر اصل نہ ہوتی تو ہر کورس کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے 10,000 ارب گنا زیادہ نہ ہوتی۔ ہمارے سورج میں 24 گھنٹوں کے دوران جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ 400 ارب ٹن ہائیڈروجنی دھماکوں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ ایک کورس میں 24 گھنٹوں کے دوران سورج کی روشنی کے 10,000 ارب گنا کے برابر روشنی پیدا کرنے کے لیے کتنی ہائیڈروجن درکار ہے؟ اب جو جملہ میں پڑھوں گی وہ بریکٹ میں ہے۔ اگر کورس کی روشنی مادہ اور ضد مادہ کے دھماکے کے نتیجے میں حاصل نہ ہوتی، بریکٹ بند۔ ایک سادہ حساب کے ذریعے ہم 400 ارب ٹن کو 10,000 ارب سے ضرب دیں تو ہمیں 4 کا ہندسہ اور اس کے دائیں طرف 27 صفر ملتے ہیں۔ یہ عدد اس قدر بڑا ہے کہ ہم اسے زبان پر نہیں لا سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاعدے کی روح سے ہر کورس میں 24 گھنٹوں کے دوران سورج سے 10,000 ارب گنا زیادہ ایندھن جلتا ہے، لہٰذا اصلی دنیا کورس ہے۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ صفحہ نمبر 238 پر ہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ اسی صفحے سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔